وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ بھی نہیں آ رہا. عزیزان محترم، آج ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ انبیاء کا ذکر جو ہے عبادت ہے اور صالحین کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو لہذا ہم یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سید الانبیاء کا ذکر ہے اور سید المرسلین کا ذکر ہے، امام الاولین والآخرین کا ذکر ہے. تو عزیزان محترم، گویا ہم عبادت جو ہے نا کر رہے ہیں، اور عبادت میں شامل ہمارا یہ بیٹھنا اور سننا ہوگا. عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن جب آتا ہے تو جو ہے جہاں ایک طرف خوشیاں ہوتی ہیں، جہاں مسلمان میلاد کے حوالے سے نعت خوانی کی محفلیں، درود شریف کی محفلیں، جلسے وغیرہ منعقد کرتے ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نظم کی شکل میں، نثر کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر جو ہے جلوس کی شکل میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے. وہیں دوسری طرف جو ہے اس عمل کو ناجائز اور بدعت اور عیسائیوں سے مشابہت قرار دینے کی جو ہے انتھک کوششیں کی جاتی ہیں، اور یہ ثابت کرنے اور یہ باور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ عمل جو ہے غلط ہے، اور میلاد کا یہ عمل جو ہے نا بدعت ہے وغیرہ. سرکار نے منایا تھا کیا؟ صحابہ نے منایا تھا کیا؟ وہ کیا یہ کیا ایسا؟ تو خیر، میرا مضمون تو الگ ہے، لیکن مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے سامنے ایک بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میلاد کیوں دیا جاتا ہے؟ خطبہ میلاد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے خطبہ صرف جمعہ اور عیدین کو ہوتا ہے، لیکن جو لوگ یہ جو اعتراض جو کر رہے ہیں خطبہ میلاد پر، یہ ایسے لوگ ہوئے
جو علم سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ان کو کوئی دور دور تک وابستگی نہیں ہے، ورنہ یہ اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مخصوص اوقات میں خطبہ دیا کرتے تھے، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ یا جو ہے نا چاند گرہن اور سورج گرہن وغیرہ وغیرہ کے مخصوص موقع پر خطبہ دیا کرتے تھے، وہیں جب کبھی بھی ضرورت پیش آتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عنایت فرمایا کرتے تھے۔ تو خطبے کا تعلق صرف جمعہ اور عیدین سے سمجھنا یہ سیرت سے اور احادیث کے ذخیرے سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتے چلوں۔ بعض لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ نے خطبہ عنایت فرمایا اور بتلایا کہ کیا بات ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نسب ختم ہو جائے گا اور میرا سلسلہ خاندان ختم ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرا نسب قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک موقع پر سرکار نے یہ بیان فرمایا، اور ایک موقع پر میں دو احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، دو احادیث کا خلاصہ۔ ابو لہب کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا درہ بنت، اب اس کا تقریباً مفہوم سیم ہے، اس لیے میں دونوں کو ملا کے بول رہا ہوں۔ ایک بیٹی کا نام تھا درہ بنت ابی لہب اور دوسری بیٹی کا نام تھا سبیعہ بنت ابی لہب۔ ابو لہب جس کے تعلق سے قرآن میں کیا ہے، اس کی مذمت میں صورت نازل ہوئی ہے اور جو ہے اس کو ایک جہنمی ہونے کا جو ہے نا اشارہ دے دیا گیا ہے قرآن میں۔ تو اس کی یہ دونوں بیٹیاں جو تھیں یہ صحابیہ ہیں، سبیعہ بنت ابی لہب اور درہ بنت ابی لہب۔ جب یہ دونوں جو ہے نا سرکار کے پاس تشریف لائی تو لوگوں نے جو ہے نا تانا دینا شروع کیا کہ دیکھو جہنمی کی بیٹیاں آئی ہیں، تانا دینا شروع کیا کہ دیکھو جہنمی کی بیٹیاں آئی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ عنایت فرمایا اور یہ فرمایا کہ جو ہے نا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ لوگ جو ہے میرے نسب کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، میرے نسب کے بارے میں جو ہے نا مجھے تکلیف جو ہے نا پہنچا رہے ہیں۔ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابو لہب تو جہنمی ہوگا، لیکن میرے نسب میں سے جو لوگ مومن ہوں گے ضرور وہ میری شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر جو سوالات ہوئے یا آپ کی چچیری بہنوں کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خطبہ عنایت فرمایا اور وہ پھیلنے والی افواہ کو دور کرنے کے لیے اور ان غلط باتوں کے جو ہے نا تدارک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عنایت فرمایا۔ پھر آپ کو تو وہ خطبہ معلوم ہے کہ جو ہے نا غدیر خم کا خطبہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بعض صحابہ کو جو ہے نا غلط فہمی ہو گئی تھی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ بات سرکار تک پہنچی تو سرکار نے ان صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو جو ہے نا یہ تم جو کہہ رہے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ غلط فہمی ہے۔ تو لہٰذا ان صحابہ نے اپنے دل کو صاف کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بات لوگوں تک پہنچی تو افواہیں پھیلنے لگی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط افواہیں پھیلنے لگی۔ تو سرکار نے فوراً خطبہ عنایت فرمایا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہے، جس کا میں محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہے۔ تو یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدا شدہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ عنایت فرمایا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، خطبوں کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے پیدائش کے واقعات کو بھی بیان فرمایا اور اپنی نسب کی طہارت اور نظافت کو بھی بیان فرمایا، جس کا تذکرہ میں آگے کروں گا۔ تو عزیزان محترم بتانا یہ مقصود ہے کہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ اور عیدین کے مخصوص اوقات کے علاوہ
کبھی اپنے نسب کی مدافعات میں، کبھی اپنے نسب کی شرافت میں، کبھی کسی اور عنوان سے، کبھی اہل بیت کے عنوان سے مختلف اوقات میں جو ہے نا خطبے عنایت فرمائے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خطبے کا تعلق صرف عیدین اور جمعہ اور مخصوص اوقات سے ہے تو پھر یہ اس کی جہالت ہے اور یہ علم سے دوری اور سیرت پاک سے دوری ہے۔ تو خطبہ میلاد بھی جو دیا جاتا ہے، یہ خطبہ میلاد بھی جو دیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جو ہے نا موقع اور مناسبت سے وہ خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنی ولادت کے واقعات کا تذکرہ کرنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خود سرکار نے بھی ولادت کے واقعات کا تذکرہ کیا اور صحابہ نے بھی جو ہے نا سرکار کی ولادت کے واقعات کا تذکرہ کیا، اور جو صحابیات سرکار کی ولادت کے وقت موجود تھی انہوں نے بھی سرکار کی ولادت کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا، اور خود آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار کی ولادت کا اور اس وقت ہونے والے معجزات کا تذکرہ فرمایا۔ تو الغرض بتانا یہ مقصود ہے عزیزان محترم۔ تو ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا خواہ وہ خطبے کی شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں ہو یا اشعار کی شکل میں ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر قائم فرماتے اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس پر چڑھ کر جو ہے نا وہ اشعار پڑھتے تھے، جہاں کفار کا جواب دیتے تھے، سرکار کی شان میں کفار جب گستاخی کرتے تو اس کا جواب دیتے تھے، وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی بیان کرتے تھے، آپ کے حسن جمال کو بھی بیان کرتے تھے، آپ کی ولادت کا تذکرہ بھی فرماتے تھے۔ وہ شعر جو ہے نا آپ کا سامنے مشہور ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جو ہے نا آپ کا جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لم ترا خط عینی واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ جیسی خوبصورت ذات کو کائنات کی کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اور آپ کو اللہ نے بحیثیت مخلوق جو ہے ایسا عیوب سے پاک فرمایا ہے کہ گویا آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ جو ہے نا یا تو ذہن کی تنگی ہے یا علم کی جو ہے نا کمی ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا محبت کی کمی ہے، یا ایک مخصوص ذہن بنا لیتا ہے انسان، اب اس پر چلتا رہتا ہے، ادھر کا لائے کھینچے لگا دیے، ادھر کا لائے کھینچے لگا دیے، ادھر کا لائے کھینچے لگا دیے، چنو نے تھوڑا دیا، منو نے تھوڑا دیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ یہ ایسی بات کیا ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ اہل علم کا نہیں ہے، بلکہ خطبہ میلاد خود بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو لہذا خطبہ میلاد کا اہتمام یہ عیب عائشہ نے بلکہ اولیاء اللہ نے بھی جو ہے نا کیا ہے، جن کے راستے کو جو ہے نا قرآن کریم نے صراط مستقیم کہا ہے، وہ بانی جامع نظامیہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کر دکن کی طرف بھیجا تھا، اور دکن کی جو ہے نا علم دین کی شمع روشن کرنے کے لیے دکن کی طرف بھیجا تھا، تو سرکار جس مبلغ کو مبلغ بنا کر علم دین کے لیے بھیجے، دین کا کام کرنے کے لیے بھیجے، اب پھر اس کے کام پر بھی اگر اعتراض ہو تو پھر اب کون باقی رہے گا، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو ہے نا بھلا ہو اس جہالت کا جو انسان کو جو ہے نا سمجھنے یہ نہیں دیتی کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس کا انجام کیا ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ کیا ہونے والا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ ایک ضمناً میرے اس سے پہلے بات آ گئی تھی تو وہ جو ہے نا میں نے ذکر کر دی، ورنہ میلاد پر اعتراضات چلتے رہیں گے اور اس کے جو ہے نا اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ پتھر اسی درخت کو مارا جاتا ہے جس پر پھل ہو، جہاں پھل نہ ہو وہ پتھر نہیں مارا جاتا، پتھر نہیں مارا جاتا۔ معلوم یہ ہے کہ میلاد کا درخت جو ہے نا پھلدار درخت ہے، اور دشمن یہ نہیں چاہتا کہ آپ وہ پھل سے استفادہ کریں، دشمن یہ نہیں چاہتا کہ آپ وہ پھل سے کیا کریں، استفادہ کریں، اسی لیے بار بار کسی نہ کسی حیثیت سے کبھی بدعت کا پتھر پھینکتا ہے، کبھی تاریخ کے حوالے سے پتھر پھینکتا ہے، کبھی صحابہ منائے تھے کیا پھینکتا ہے، کبھی سرکار منائے تھے کیا پھینکتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر میں اپنے اصلی مضمون پر آتا ہوں۔ میرا یہ مضمون نہیں ہے، میرا مضمون دوسرا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے کئی جو ہے نا حضرات سے جو ہے نا سنا ہے، آپ نے کئی علماء سے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا، صحابہ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پر نظر رکھے ہوئے ہوتے تھے، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم سرکار جیسا کرتے ہیں ہم ویسے کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے کسی جو ہے نا ماں کے گھر تشریف لے گئے، صحابہ جا کر جو ہے نا سرکار سے جو ہے نا
ان سے سرکار کے اعمال کے بارے میں پوچھا. جب سرکار کے اعمال بیان کیے گئے کہ سرکار آرام بھی فرماتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, روزہ چھوڑتے بھی ہیں, آرام بھی فرماتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو اب صحابہ نے کیا کہا, اب آ کے وہ تبصرہ کرنے لگے. کیا تبصرہ کرنے لگے؟ سرکار کی ذات تو بڑی ذات ہے, ہم سرکار کا مقام کہاں, ہمارا مقام کہاں. ایک صحابی نے کہا میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد روزانہ روزے رکھوں گا. اور ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا. بہرحال ہر ایک نے الگ الگ دعوے کر دیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. باہر نکل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات جو کر رہے تھے کیا تم ہی لوگ ہو, تم ہی لوگ ہو؟ تو سرکار انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو انی اتقاکم باللہ و اخشاکم لہ, کہ میں اللہ سے تم سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اللہ کے پاس سے سب سے زیادہ میں تم سے جو ہے نا خوف رکھنے والا ہوں. لیکن میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں, کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور کبھی جو ہے نا رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور میں رات میں سوتا بھی ہوں, اور میں بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. کیا تم مجھ سے زیادہ بڑھ گئے کہ روزانہ روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہو, شادی نہ کرنے کی بات کر رہے ہو, رات تمام عبادت کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تو لہذا تمہیں میری سنت کو اپنانا چاہیے, میرے طریقے کو اپنانا چاہیے. تو بہرحال خلاصہ گفتگو بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, امہات المومنین سے پوچھتے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے. چند مثالیں میں آپ کو آگے دوں گا, بتاؤں گا. تو الغرض عزیزان محترم, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جب دیکھا کہ پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں, ہر پیر کو سرکار جو ہے نا روزہ رکھتے ہیں, ہر پیر کو سرکار جو ہے نا روزہ رکھتے ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ ہم آپ کو روزانہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے, سرکار نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل, اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن جو ہے نا مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے, اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے, خوشی ہے یا غم ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میری ولادت کے غم میں میں روزہ رکھتا ہوں, قرآن کے نزول کے غم میں کیا کرتا ہوں میں روزہ, قرآن نازل ہوا اس لیے اس غم میں روزہ رکھتا ہوں. نہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں, وہاں دو باتیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ولادت اور نزول قرآن کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں, ایک معنی یہ نکلتے ہیں. دوسرے معنی یہ نکلتے ہیں کہ ولادت اور نزول قرآن کے شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ دو معنی, اس سے ہٹ کر تیسرے معنی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے. تو لہذا یہ دو معنی نکلتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو روزہ رکھتے تھے ولادت اور نزول قرآن کی خوشی میں رکھتے تھے یا شکرانے میں رکھتے تھے. شکرانہ کس پر ادا کیا جاتا ہے؟ شکرانہ کس پر ادا کیا جاتا ہے؟ نعمت پر ادا کیا جاتا ہے, اور نعمت کے حاصل ہونے سے غم ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. تو گویا شکر کی وجہ بھی خوشی ہی ہے, شکر کی وجہ بھی خوشی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پر خوشی بھی منائی اور جو ہے نا میلاد بھی منایا روزہ رکھ کر. تو لہذا سرکار کے خود عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ میلاد کی خوشی منانا اور میلاد پر خوش ہونا اور میلاد کو منانا, یہ دو بھی سرکار کے عمل سے ثابت ہے, یہ دو بھی سرکار کے عمل سے ثابت ہے. اب دوسری بات, صحابہ منائے تھے کیا؟ صحابہ منائے تھے کیا؟ سرکار منانے کے بعد پھر صحابہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سرکار منانے کے بعد صحابہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ایک دلیل کافی ہے ہمارے لیے. دوسری بات, سرکار کی ولادت کے 20 واقعات ہیں. سرکار کی جب ولادت ہوئی تو جنت کی حوریں آئی تھی, آسمان پر ستارے جو ہے نا زمین تک آ گئے تھے, اور جو ہے نا سرکار کی جو ہے نا ولادت کے وقت جو ہے شیطان رو رہا تھا, فلاں رہا تھا. جو واقعات آپ میلاد کی, سرکار کی ولادت کے حوالے سے سنتے ہیں وہ کون سب بیان کرے؟ وہ سرکار کے تھے, سرکار کے واقعات ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ نے سنا سرکار سے؟ کیا میں نے سنا سرکار سے؟ تو وہ جتنے بھی واقعات ولادت ہیں وہ سرکار نے صحابہ کو بیان فرمائے. جب سرکار بیان کر رہے تھے تو سرکار کی حیثیت واقعات میلاد بیان کرنے والی ذات کی تھی, اور صحابہ کی مزاج سامعین کی تھی. صحابہ کی جو ہے نا حیثیت سامعین کی تھی. پھر صحابہ نے تابعین کو بیان فرمایا تو تابعین کی, صحابہ کی حیثیت میلاد کے واقعات بیان کرنے والے کی تھی, اور تابعین کی حیثیت سامعین کی تھی. پھر تابعین نے تبع تابعین کو بیان فرمایا, تبع تابعین نے جو ہے نا ان کے بعد والوں کو بیان فرمایا, یہاں تک کہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا کر دیا, اس کو لکھ دیا. اب حدیث کی کتابوں میں وہ واقعات محفوظ ہے. تو پھر بتائیے کون سا زمانہ سرکار کی میلاد سے خالی رہا؟ صحابہ نے بھی میلاد کا تذکرہ کیا. ہاں, طریقہ الگ تھا ہوگا, طریقہ الگ رہا ہوگا,
صحابہ کی ویسی شادیاں آج ہے 15 قسم کا کھانا، 15 قسم کا کھانا. نہیں صحابہ کرے تھے کیا؟ بولے تو صحابہ بغیر اعراب کے قرآن پڑھے تھے. صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے اس میں زبر پیش کچھ بھی نہیں تھا. پڑھتے پھر یہ اب وہ قرآن لا کے یہ قرآن میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ صحابہ والا قرآن یہ نہیں ہے. تو یہ علم کی کمی تنگ ذہنی ہے. تنگ ذہنی سے زیادہ میں بتاتا ہوں یہ ایک مخصوص ذہنیت رکھ کر بات سوچنا ہے. تو سرکار کی میلاد کا تذکرہ کرنا خود سرکار کی بھی سنت ہے اور جو ہے نا سننا بھی سرکار کی سنت ہے. حسان بن ثابت کے اشعار جو میلاد کے تعلق سے سرکار بھی سنا کرتے تھے. تو میلاد کا تذکرہ کرنا اور سننا سرکار کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے اور تابعین کی بھی سنت ہے، تبع تابعین کی بھی سنت ہے، اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے، محدثین کی بھی سنت ہے. پھر ابھی کیا ہو رہا؟ صحابہ کرے تھے کیا؟ صحابہ کرے تھے کیا؟ دوسری بات اور ایک جو ہے نا عام طور پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کا حوالہ دے کے بولا جاتا. 8 تاریخ کو ہے حضرت کی کتاب میں، 8 تاریخ کو ہے، 8 تاریخ کو حضرت کی کتاب میں سرکار کی میلاد 8 تاریخ کو ہے. تم لوگ 12 تاریخ کو مناتے بول کے. ٹھیک ہے ایک بات مان لے تھوڑی دیر کے لیے، 8 تاریخ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہی تاریخ کو مانیں گے. یہ ہمیں لکھ کے دے دو، ہمیں لکھ کے دے دو، یہ ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا دو کہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے 8 تاریخ کو لکھا ہے لہذا تم بھی میلاد اس وقت مناؤ. تم بھی 12 تاریخ کے بجائے 8 تاریخ کو میلاد مناؤ. یہ بات لکھ کے دو. نہیں دیں گے کہیں کو خالی 8 تاریخ کو ہے بول کے ڈال دیے شک ذہن میں لوگوں کا، مگر ملاؤ بول کے نہیں بولتے. آپ دم دے تو نہیں بولتے، دم دے تو نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ خالی آپ کو گمراہ کرنا ہے. ٹھیک ہے اگر جو ہے نا میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر یہ باضابطہ تحریراً آ جائے یا کوئی قابل یہ مستند عالم دین میلاد نہ منانے والوں کا مستند عالم دین یہ کہہ دے کہ 8 تاریخ کو اعلیٰ حضرت نے تاریخ بتائی ہے 12 ربیع الاول کی لہذا آپ لوگ بھی میلاد اسی دن مناؤ، یہ لکھ کے دیں گے. اس کے بعد میں خود کوشش کرتا ہوں آگے بڑھانے کی، اس کی تبلیغ اس کا آگے میں بڑھاتا ہوں. خالی 8 تاریخ کو بولے حضرات بول کے چھوڑ دیتے، ختم. مناؤ کا نہیں ہے تذکرہ، مناؤ کا تذکرہ، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بولے اسی بات. تو عزیزان محترم یہ دھوکے ہیں، یہ آپ کو گول پھرانے کے کام ہیں یہ سب، سمجھے. تو بہرحال بات نکلتی چلے گی تو پھر بات کیا ہوتی بڑھتی چلے جاتی ہے. آپ ذہن میں رکھیے کہ جو ہے نا اور ایک بات میں اور ایک آخری بات بتا رہا ہوں. صحابہ میلاد منائے تھے کیا؟ صحابہ میلاد یاد رکھیے یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، شریعت کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ صحابہ اگر کوئی کام نہیں کرے تو وہ کام ناجائز ہوتا. صحابہ اگر کوئی کام نہیں کرے تو وہ کام ناجائز ہوتا، بلکہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. بات کرے گی آپ سنتے صحابہ منائے تھے کیا؟ صحابہ منائے تھے کیا؟ صحابہ منائے تھے کیا؟ یہ قاعدہ ہی نہیں ہے. ہاں صحابہ نے انکار کیا تھا، صحابہ نے منع کیا تھا یا سرکار نے منع کیا تھا تو پھر وہ بات ہے. صحابہ منائے تھے کیا؟ صحابہ منائے تھے کیا؟ مروجہ میلاد ایسی مناتے تھے کیا؟ ارے میلاد مروجہ میلاد اگر صحابہ کا دیکھا جائے تو صحابہ کے زمانے کی جیسی نہ مسجدیں ہیں، نہ اس جیسی شادیاں ہیں، نہ اس جیسے کاروبار ہیں، نہ اس جیسی دعوتیں ہیں، کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے. پلین میں بیٹھ کے حج کو جاتے وقت نہیں بولتا کہ صحابہ بیٹھے تھے کیا پلین میں بول کے. زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے تہذیب، تمدن اور کلچر اور ہر چیز میں فرق آتا چلا جاتا ہے. صحابہ منائے تھے کہ ہر چیز میں یہ ذہن کی تنگی ہے، وہن میں یہ بھٹکانے کے ایک طریقے ہیں، یہ بھٹکانے کے ایک طریقے ہیں. تو خلاصہ ہے پورا ایک بات. تو بہرحال صحابہ منائے تھے کیا؟ صحابہ نہیں منائے تو نہیں منانا جائز نہیں ہے، یہ کوئی دلیل ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اور تیسری بات اور آخری بات اس عنوان سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو صحابہ سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے تو اتنا خوش ہوئے کہ مدینے میں کبھی اتنی خوشی دیکھی نہیں گئی. سیاہ ستہ کی روایت ہے. اتنا خوش ہوئے کہ مدینے میں کبھی اتنی خوشی مدینے کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. یہ معاملہ یہ کب ہے؟ سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے. ٹھیک ہے سرکار مہمان بن کے آئے ایک بھونگی وجہ، یہ تو ایک اہم واقعہ ہے ہجرت کا. لیکن بخاری مسلم وغیرہ تم آپ سیاہ ستہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آنا تو بڑا واقعہ ہے. لیکن سرکار کبھی بھی جب کبھی بھی
سفر سے مدینے سے سفر کے لیے جاتے، واپس آتے تو صحابہ خوشیاں مناتے تھے. سفر کے لیے جاتے تو سفر کے لیے جاتے، سرکار جاتے واپس آتے، سفر سے واپس آتے، کوئی معاملہ بڑی بات ہے آپ ہمارے حساب سے دیکھا تو وہ بھی تھوڑے دن سرکار جو ہے نا غائب تھے، نظروں سے اوجھل تھے، لیکن پھر دکھائی دیا 8 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے زیادہ ہوگا تو دکھائی دیتے. تو صحابہ کی خوشی کا عالم یہ ہوتا کہ بے انتہا خوش ہوتے، خوشیاں مناتے تھے، سفر سے جا کر واپس آتے تھے. تو کیا آپ ان صحابہ کے تعلق سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ صحابہ نے سرکار کی ولادت کی خوشی نہیں منائی ہوگی؟ تو عزیزان محترم منایا ہے انہوں نے بھی، لیکن طریقہ الگ تھا، کلچر الگ ہے، حالات الگ ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آج سرکار کے زمانے کی کون سی چیزیں اب آج ویسی ہے بتائیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار اور صحابہ کے زمانے کا کوئی چیز آج ویسی نہیں ہے. فون پہ تھا اس وقت، گوگل پہ تھا، شریعت کے فقہ کے کئی ایسے نئے مسائل ہیں، کئی ایسے BCO نئے مسائل ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، آج ہے. آن لائن ٹرانزیکشن کہاں ہے؟ آن لائن شاپنگ کہاں تھی؟ پھر اب فقہ کے مسائل اگر بیان کرتے چلیں تو بہت ہوں گے. تو حالات بدلتے جاتے ہیں، کلچر بدلتا جاتا ہے، تہذیب بدلتی چلی جاتی ہے. صحابہ ایسا منائے تھے کیا بولے تو صحابہ لوٹوں میں وضو کرتے، تو نل میں وضو نہیں کرتا. تو اب صحابہ جو ہے نا آج ذرا موزن صاحب فیان نہیں ڈالے تو جو ہے نا غصہ آ جاتا. صحابہ کھجور کے پھڑوں کی مسجد میں 50 ڈگری کی گرمی میں پڑھے تھے نماز. تو بہرحال عزیزان محترم، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ شریعت کی مخالف ہے کیا. ہمیں 2 چیزیں مل گئی، سرکار نے خوشی منائی، روزہ خوشی، سرکار اپنی ولادت پر خوش ہوئے اور روزہ رکھ کر خوشی منائی اور اپنی ولادت کا تذکرہ کیا. صحابہ نے بھی ولادت کا تذکرہ کیا، صحابہ نے بھی کیا کیا؟ ولادت کا تذکرہ کیا. اب یہ چیزیں ہمارے اہم پیش نظر ہے. خوشی کے دائرے میں شریعت میں محبت اور خوشی 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی ادائیگی کے لیے کوئی طریقہ متعین نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے والد کو، والدہ سے آپ کو بے انتہا محبت ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پیر پڑتے ہیں، کبھی پیٹ میں منڈی دیتے ہیں، کبھی جو ہے نا ان کی پیشانی پہ بوسا دیتے ہیں، کبھی جا کے گود میں سو جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کو ستانا بھی ایک محبت، ستانا مطلب تکلیف دینے کے لیے نہیں. تو محبت کے انداز خاص نہیں ہوا کرتے، محبت کے انداز خاص نہیں ہوا کرتے، خوشی کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوا کرتا. تو لہذا خوشی اور محبت کا اظہار جس انداز میں بھی شریعت کی حدود میں رہ کر کیا جائے کوئی وہ نہیں ہے. کیا شادیاں سرکار کے زمانے کی طرح ہیں آج؟ نہ کاروبار سرکار کے زمانے کی طرح ہے، صحابہ کے زمانے کی طرح ہے، نہ شادیاں سرکار کے زمانے کی طرح ہے، نہ جو ہے نا مسجدیں سرکار کے زمانے کی طرح ہے، نہ کوئی چیز جو ہے نا سرکار کے زمانے کی چند سوائے اللہ ماشاءاللہ وہ ہے بھی تو اس اصلی حالت میں نہیں ہے. سرکار کے زمانے میں تو پہلی اذان بھی نہیں تھی 12:30 کی. میلاد منانے والا بھی دے رہا، نہیں منانے والا بھی دے رہا. تو الغرض عزیزان محترم بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہم دیکھیں گے، کبھی بھی یاد رکھیے، ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ خوش ہونا میلاد پر خوش ہونا اور میلاد منانا اور تیسرا میلاد کا تذکرہ کرنا، یہ 3 چیزیں میلاد کے حوالے سے ہیں. اور یہ چیزیں شریعت کے حدود میں رہ کر جس انداز میں بھی ادا کی جائے کوئی پابندی نہیں ہے. سرکار نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم روزہ رکھنا دوسرا نہیں رکھنا. تو بہرحال عزیزان محترم یہ چند باتیں تھی، ضمناً آ گئی تو وہ جو ہے نا آپ کے سامنے بتا دیا. اب آئیے میں اپنے اصل مضمون کی طرف کیا کرتا ہوں، آتا چلو. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت سب سے پہلے سرکار کی آمد کا تذکرہ فرما رہا ہے. سب سے پہلے سرکار کی آمد کا تذکرہ فرما رہا ہے. لقد جاءکم رسول، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آئے، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں 2 قراتیں ہیں.
دو طرح سے اس لفظ کو قرآن میں پڑھا گیا ہے. لقد جاءکم یقیناً تمہارے پاس آئے رسول من انفسکم تم ہی میں سے ایک رسول. رسول من انفسکم تم ہی میں سے ایک رسول. اور ایک طریقہ جو پڑھا گیا ہے رسول من انفسکم. رسول من انفسکم یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تم میں سب میں پاکیزہ حسب والے نسب والے ہیں. میں ہر ایک کی تشریح کروں گا, حسب کیا بولتے ہیں نسب کیا بولتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. تو جو ہے نا تم میں سب میں زیادہ پاکیزہ حسب و نسب والے ہیں. اس کے بعد دوسرا عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں ناگوار گزرتا ہے. تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں ناگوار گزرتا ہے. بالمؤمنین مومنین کے ساتھ رؤوف مہربان ہے, رحیم رحم فرمانے والے ہیں. یہ ترجمہ ہے آیت کا. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات بتائی گئی. سب سے پہلے من انفسکم یقیناً تمہارے پاس جو ہے نا تم من انفسکم پہلے ترجمہ کر رہا ہوں میں, یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے. تم ہی میں سے ایک رسول آئے. یہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً تمہارے پاس رسول آئے کافی تھا, تم ہی میں سے ایک رسول آئے یہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے بولے کہ دیکھو وہ رسول کوئی باہر سے نہیں آئے, کوئی اجنبی نہیں ہے, کوئی ایرے غیرے نہیں ہے, وہ تم ہی میں سے ہے. تم نے ان کو بچپن سے ان کے بچپن بھی دیکھا ہے, ان کی جوانی بھی دیکھی ہے, اور ان کا اعلان نبوت بھی دیکھا ہے. تم ہی نے ان سے کہا تھا کہ تم سچے ہو, تم ہی نے کہا تھا کہ صادق ہو, تم ہی نے کہا تھا امین ہو. صادق اور امین کا لقب تمہیں ہم نے نہیں دیا, انہیں تم ہی نے ہی دیا ہے. تو ان کی زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے. نہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی, نہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا, نہ انہوں نے کبھی خیانت کی. تو لہذا جو ذات مخلوق کے معاملات میں جھوٹ نہیں بول سکتی وہ خالق کے معاملات میں جھوٹ کیسے بولے گی؟ تو تمہارے پاس رسول آئے, تمہارے پاس رسول آئے, اور ان کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ ان کی زندگی ہے. ان کے رسول ہونے کی دلیل کہ رسول کیسا ہوتا ہے, وہ رسول ہونے کی دلیل ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی خیانت نہیں کی, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا, بلکہ وہ پاکیزہ اخلاق کے پیکر ہیں. تو جو ہے رسول جو ہے نا رسول ہونے کی دلیل یہ ہے. مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات بتاؤں. ایک آدمی آیا کلین شیو ہے, کوٹ پینٹ پہن کے پورا انگریز دکھ رہا, آ کے بول رہا جو ہے میں جمعہ کو خطبہ دیتا ہوں, بول رہا ہندوستان کی بات کروں دوسری جگہ ہوتا ہوں گا, جمعہ کو خطبہ دیتا ہوں, بول رہا تو آپ کیا بولتے ہیں؟ تم عالم ہے بول کے کیسا سمجھنا, ہم نہ بولتے عالم ہے بول کے نہ داڑھی ہے, نہ لباس ہے, نہ کسی بھی عالمانہ شان تمہارے اندر کچھ نظر ہی نہیں آ رہی. ہم کیسے کہیں کہ ہم خطبہ تم دو گے اور تم جو ہے نا ہم تمہارے پیچھے نماز ہم کیسے پڑھیں؟ وہی اگر کوئی متشرع شخصیت امامہ بن کے جبہ پہن کے آ گئے نماز پڑھا تو آپ کچھ بھی نہیں بولتے, ارے نئے مولانا دکھ رہے سنیے تقریر بولتے. تو سرکار کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تو انسان کا کردار, انسان کی اخلاق بھی اس کی ذات پر دلیل ہوا کرتی ہے. جیسے داڑھی, ٹوپی, اسلامی لباس ایک عالمانہ لباس ایک آدمی کے عالم ہونے کو جو ہے نا بتاتا ہے, اسی طرح انسان کی زندگی, سرکار کی امانت, سرکار کی صداقت, سرکار کی للہیت, سرکار کے اخلاق, سرکار کی صلہ رحمی, سرکار کی مخلوق کے ساتھ جو ہے نا مہربانی, یہ اس بات کی علامت ہے کہ سرکار رسول ہے, کیونکہ ایک رسول میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں. اس وجہ سے پہلے رسول کی دلیل یہ بتلائی گئی من انفسکم تم ہی میں سے ہے. دیکھ لو, بتاؤ کہاں خامی ہے. سرکار نے بھی فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, ارے میں نے تو زندگی کا ایک کئی حصہ 40 سال کا حصہ تمہارے اندر گزارا, کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ میری رسالت پر تم جو ہے نا واویلا بچا رہے ہو؟ تمہیں نے تو صادق کہا ہے, تمہیں نے تو جو ہے نا امانت دار کہا ہے, تمہیں نے تو حجر اسود کا فیصلہ میرے ہاتھ میں کرایا ہے. امانت کی بات آئی تو میرے پاس رکھاتے ہو, صداقت کی بات آئی تو میرے پاس آتے ہو, فیصلے کی لڑائی کے جنگ کی فیصلے کی بات آتی ہو تو جج بنا کر مجھے پیش کرتے ہو. پھر جب میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تو پھر تمہیں شک کیوں ہے؟ تو من انفسکم کہنے کی وجہ یہ ہے, اس کی تشریح ہے. اور دوسرا من انفسکم
تم میں تو یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تم میں سب میں پاکیزہ حسب و نسب والے ہیں، جو تم میں سب میں پاکیزہ حسب و نسب والے ہیں۔ حسب کہتے ہیں دنیاوی شرافت اور پوزیشن کو، حسب کہتے ہیں دنیاوی شرافت اور پوزیشن کو، یعنی دنیاوی عزت، دنیاوی مقام، اور نسب کہتے ہیں خاندانی شرافت، نسب کہتے ہیں خاندانی شرافت کو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انبیاء آئے، جتنے انسان پیدا ہوئے، سرکار سے زیادہ پاکیزہ نسب والا، سرکار سے زیادہ بلند حسب والا کائنات میں کوئی نہیں آیا، نہ آیا ہے نہ آئے گا، نہ آیا ہے نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ میں محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دو احادیث کا مجموعہ خلاصہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سرکار کے ارشادات کا۔ بات طویل ہو جائے گی لیکن میں دو حدیثوں کو ملا کے ایسا کر رہا ہوں کہ وہ ترجمہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، تشریح کے ساتھ ایک حدیث ایک کے لیے تشریح ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس کی شاخیں بنائی، اس کی شاخیں بنائی۔ مخلوق میں سب میں بہترین شاخ جو تھی، جو کہ کنانہ ہے، جو آپ کے آبا و اجداد میں سے ایک دادا ہیں، جو کہ کنانہ ہے، اللہ نے جو ہے نا مخلوق کی سب مخلوق کی شاخیں بنائی، اور شاخوں میں سب میں بہترین اسماعیل علیہ السلام کی شاخوں میں سب سے بہترین جو پہلی جو شاخ تھی وہ کنانہ کو اللہ رب العزت نے کیا ہے منتخب فرمایا، جو سرکار کے دادا ہیں۔ پھر جو ہے نا اس کے بعد ان شاخوں سے قبیلے بنائے، اور قبیلوں میں سب میں بہترین جو قبیلہ تھا کائنات میں اس وقت نہیں، ابتدا سے لے کے انتہا تک جو سب میں بہترین قبیلہ تھا، وہ قبیلے کو اللہ رب العزت اس قبیلے میں مجھے پیدا کیا، وہ قبیلہ قریش ہے، وہ قبیلہ قریش ہے۔ اور پھر سرکار اللہ رب العزت نے تمام قبائل بنائے، ان قبیلوں میں سب میں معزز اور مکرم جو قبیلہ تھا قبیلہ بنو ہاشم، اللہ نے مجھے اس میں پیدا کیا ہے۔ یہ دو روایتوں کا مجموعہ ہے۔ اور ایک روایت میں جبریل امین کہتے ہیں، میں اور آپ نہیں، میں بولے تو یہ معلوم ہے تو حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، حیدرآباد کا معلوم ہے تو بمبئی کا رہنے والا ہوں، مجھے یہ جو ہے نا پورا دنیا پھرا ہوا آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پوری دنیا کو جو ہے نا جانتا ہوں۔ کیوں؟ گیا تو بھی دنیا میں مخصوص مقامات پہ جائیں گا، ہر چیز کو نہیں دیکھتا، لیکن جبریل امین کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جبریل امین جو دنیا کے خطے ذرے ہر جگہ سے واقف ہے، وہ جبریل امین کہتے ہیں۔ اور فرشتہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، یاد رکھیے، فرشتے اللہ کی نافرمانی سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو جو ہے نا جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری کائنات کو، ساری روئے زمین کو دیکھ لیا، آپ کے قبیلے سے بہتر کوئی قبیلہ میں نے نہیں پایا، آپ کے خاندان سے بہتر خاندان میں نے نہیں پایا، اور آپ کی ذات سے بہتر کوئی ذات میں نے نہیں پایا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ میں اور آپ نہیں۔ دنیا کا ہر کیمرہ ناکام ہو سکتا ہے لیکن جبریل کی آنکھ ناکام نہیں ہو سکتی، جبریل کی آنکھ ناکام نہیں ہو سکتی۔ وہ جبرائیل جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ بیک وقت کائنات کے پورے لوگوں کی بات سن سکے اور اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکے، تو وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پوری کائنات کو چھان ڈالا لیکن آپ کے جیسا قبیلہ نہیں ملا، آپ کے جیسا خاندان نہیں ملا، آپ کی جیسی ذات نہیں ملی۔ تو قبیلہ بھی بے مثل، خاندان بھی بے مثل، ذات بھی بے مثل، ذات بھی بے مثل۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تم میں سب میں پاکیزہ حسب و نسب والے رسول پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ جو ہے صحابہ اکرام، حبشہ ایک مقام کا نام ہے، حبشہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں کا جو کفار مکہ جب بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے تو سرکار نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد کیا کرے، وہاں کا وہ بادشاہ، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب نجاشی تھا لیکن اصل نام اسحمہ تھا۔ تو وہ کیا کرے، اس کے پاس جا کر وہاں رہنے لگے۔ تو کفار مکہ مسلمانوں کو واپس لے جانے کے لیے اس کے پاس آئے، آ کر اس کو مسلمانوں کے تعلق سے غلط باور کرا دیا۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک تقریر فرمائی، اس میں سب سے پہلے انہوں نے سرکار کے نسب کو بیان فرمایا، اس کے بعد سرکار کی تعلیمات کو بیان فرمایا۔
سرکار کے نسب کو بیان فرمایا، سرکار کی تعلیمات کو بیان فرمایا، کس باتوں کا حکم دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد وہ سننے کے بعد وہ جو عیسائی جو حبشہ کا جو نجاشی تھا، نجاشی نے جو ہے نا ایک زمین سے تنگا اٹھا کر کہا، یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس کو غلط باور کرایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں یہ مسلمان بول کے، اس کو عیسائی تھا، غلط باور کرا دیا اس کو۔ تو پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں سرکار، تو وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو تمام باتیں سننے کے بعد وہ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ تنکے سے زیادہ، اس تنکے تم نے جو بیان کیا ہے نہ تنکے سے زیادہ ہے نہ تنکے سے کم۔ تو وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر سب سے پہلے سرکار کا جو تعارف کرایا، سرکار کے نسب کا تعارف کرایا۔ نعرف نسبہ وصفتہ ومدخلہ ومخرجہ وصدقہ وامانتہ، کہ اے بادشاہ وقت، سرکار دو عالم جو ہے نا، ہم کافر تھے، مشرک تھے، شراب پیتے تھے، برائیوں میں یہ تھے، ہم میں ایک رسول تشریف لائے اور ان کے نسب کو ہم جانتے ہیں کہ سب میں پاکیزہ نسب ہے، اور ان کی خوبیوں کو، کمالات کو، صفات کو ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل سب سے زیادہ بہترین خوبیاں رکھنے والے ہیں، اور ہم جو ہے نا ان کی سچائی کو بھی جانتے ہیں، امانت کو بھی جانتے ہیں۔ تو حبشی کے دربار میں سب سے پہلا جو سرکار کا جو تعریف جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ سرکار کے نسب کی تھی۔ یہ تو ایک مسلمان تھے، مسلمان تھے۔ لیکن روم کا جو بادشاہ تھا، قیصر روم، روم کا بادشاہ، اس وقت سپر پاور مملکت تھی وہ، روم کا بادشاہ قیصر روم، اس کے بارگاہ میں ابو سفیان گئے۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سرکار سے محبت نہیں تھی بلکہ دشمنی تھی، کیونکہ غیر مسلم تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ تو قیصر روم نے پوچھا کہ تم میں جو نبی آئے ہیں وہ نبی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ابو سفیان نے کہا، جو اس وقت تک بھی ایمان نہیں لائے تھے، فینا ذو نسب، غور سے سنیے، فینا ذو نسب وفی حسب لا یفضل علیہ احد، وہ ہم میں ایسی خاندانی شرافت رکھنے والے، ایسی دنیاوی شرافت رکھنے والے ہیں کہ ان کی خاندانی اور دنیاوی شرافت سے کوئی آگے بڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی ان سے زیادہ اس معاملے میں ان سے زیادہ فضیلت رکھنے والا نہیں ہے۔ وہ عیسائی تھا قیصر روم، اس نے کیا کہا، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ حسب میں کوئی ان کا برابر ہوتا ہے نہ نسب میں ان کا کوئی برابر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسے کیوں رہتے ہیں؟ نبی حسب میں اور نسب میں سب سے افضل کیوں رہتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک عالم ہوں، اب سامنے ایک سادات ہیں، میں غیر سید ہوں، میں سید نہیں ہوں، سامنے جو ہے ایک صاحب سادات ہیں، ایک سامنے سادات ہیں، اگر میں ان کے سامنے جا کر بات پیش کروں تو یہ خیال ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو، اس سے تو میں افضل ہوں، میں اس کی بات کیوں سنوں؟ یہ ہر ایک کے دل میں نہیں ہوتا، وہ ان کے دل میں آ سکتا ہے جو در والے اور گھر والے کی جو ہے نا تمیز رکھتے ہیں، مجھے در والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گھر والا سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان کیا ہے، ان غیر سادات ہے، میں تو سرکار کی آل سے ہوں، تو یہ نسب کیا ہو سکتا ہے، میری بات سننے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک غیر افضل آدمی اگر افضل آدمی کو جو ہے نا کوئی بات بتائے تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ میں افضل ہوں، اس کی بات میں کیوں سنوں؟ اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء کو دنیا میں جب بھیجتا ہے تو ان کے حسب میں بھی کوئی ان کا ثانی ان جو ہے نا حسب میں بھی کوئی ان کا برابر نہیں ہوتا، نسب میں بھی کوئی برابر ہوتا۔ جب نبی سب سے افضل ہوئے تو سامنے والے کو یہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ یہ جو ہے نا جیسے پہلے مل رہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، اس کی بات کیوں سنوں، یہ بات ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ چوں چرا بلا چوں چرا سن لیتا ہے کہ یہ میرے سے زیادہ حسب کے اعتبار سے بھی افضل ہے، نسب کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ وہ خیال جو رکاوٹ پیدا کر رہا تھا افضلیت کا، اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا، بہتر سمجھنے کا، وہ خیال کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی جو ہوتے ہیں جو ہے نا تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسب کے اعتبار سے بھی افضل ہوتے ہیں، نسب کے اعتبار سے بھی افضل ہوتے ہیں، عقل کے اعتبار سے بھی کامل ہوتے ہیں، علم کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے سب سے افضل ہوتے ہیں، کیونکہ فضیلت کے معاملے میں آ کر کوئی ان کا انکار نہ کر دے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں پاکیزہ نسب ہے، سب میں پاکیزہ نسب، رسول من انفسکم،
عزیز علیہ ما عنتم، سرکار کی دوسری بات، تمہارا مشقت میں پڑنا سرکار کو ناگوار گزرتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا سرکار کو ناگوار گزرتا ہے۔ یہاں تمہارے سے مراد مسلمان نہیں ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، منافق بھی ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، منافق بھی ہے۔ تو کوئی بھی انسان، لفظ انسان مشقت میں پڑتا ہے تو سرکار کو گوارا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کفار مکہ کے پیچھے ان کے اسلام کی حرص میں اور ان کے اسلام لانے کی فکر میں اتنی دوڑ دھوپ کرتے، اتنا جو ہے نا ان کے پیچھے پڑتے کہ کبھی کبھار صدمے کی وجہ سے آپ جو ہے نا بالکل اتنے غمزدہ ہو جاتے کہ اللہ رب العزت کو جو ہے نا تسلی دینے کے لیے قرآن کی آیت نازل کرنا پڑتی۔ اللہ رب العزت وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ جو ہے نا جو لوگ کفر میں جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ ان کا یہ تیزی سے بڑھنا آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کی فکر میں کیا کریں گے، اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ تو سرکار کو فکر تھی کہ ایک غیر مسلم بھی ایمان نہیں لایا، ارے ایمان نہیں لایا تو دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت میں جہنم میں چلا جائے گا، یہ فکر سرکار کو کھا لیتی تھی۔ حالانکہ سرکار کے ساتھ جادوگر کا دیا تھا، جو ہے نا کاہن کہا جاتا، جادوگر کہا جاتا، اور جو ہے نا سرکار جب لوگوں سے بازاروں میں یا جو ہے نا مقامات پر جا کر لوگوں سے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے تفلحوا، کہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پیچھے سے ایک آدمی جو ہے نا کہتا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت سننا، جھوٹا ہے اس کی بات جو ہے نا مت سننا۔ تو اتنا ہونے کے باوجود بھی سرکار ان کی خیر خواہی کے لیے تڑپ کیا، سرکار پر جو ظلم ہوتے، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے اور جانور کی اوجھڑی لا کر پیٹھ پر رکھ دی جاتی، طرح طرح سے ظلم کر دیے جاتے، اور دیکھنے والوں نے دیکھ کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ستم ہے آپ تو برداشت کر رہے ہیں لیکن ہمیں دیکھا بھی نہیں جا رہا، لہذا ادعوا للمشرکین، مشرکین کے لیے آپ بد دعا کیجیے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، کہ یار جو ہے نا اے صحابہ میں جو ہے نا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ منافقین کے بارے میں بھی آپ کی یہ فکر رہتی کہ یہ زبان سے تو منافق کہتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، دل میں کیا ہے کفر کو چھپائے رکھنا۔ تو منافقین سے بھی آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ زبان سے تو ایمان لا چکے ہیں، دل بھی اگر ان کا مومن ہو جائے تو دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ ہمیشہ ان کی سرکار کی یہ فکر ہوتی تھی، منافقین کے تعلق سے ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جس نے زندگی بھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن مرتے وقت جب اس نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار کفن کے لیے مجھے خمیس دیجئے اور میری نماز جنازہ آپ پڑھائیے، تو سرکار نے کفن کے لیے خمیس بھی دی، نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ غیر مسلموں کی نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، یہ حکم نہیں آیا تھا، لیکن سرکار نے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جو زندگی بھر ازلی دشمن آپ کا رہا۔ تو سرکار کی فکر ہی غیر مسلموں کے تعلق سے یہ ہوتی کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے، منافقوں کے تعلق سے یہ ہوتی کہ زبان سے تو اسلام ظاہر کر رہے دل بھی مسلمان ہو جائے، مومنین کے تعلق سے جو ہے نا ہمیشہ یہ فکر ہوتی کہ جو ہے نا یہ لوگ کیا کریں، اللہ کے راستے پر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کریں اور یہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے ہر ایک کے لیے۔ تو عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا سرکار کو برداشت نہیں ہوتا، خواہ تم غیر مسلم ہو، منافق ہو یا مسلمان ہو۔ پھر اس کے بعد آگے فرمائے جو نا سرکار دو عالم صلی اللہ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی سرکار کا معاملہ۔ ایک بات بتاتا چلو، ایک مثال دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے لے جاتا چلو۔ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، 70 کفار جو ہے نا قید ہو کر آ گئے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے۔ تو جو ہے نا قید ہو کر آ گئے، ان کو رسیوں سے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ تو رات جب آئی تو جو رسیوں کے باندھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ کراہ رہے تھے، تو ان کے کراہنے کی آواز سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو اس بات کو ایک انصاری صحابی نے محسوس کیا،
محسوس کر کے جا کر کیا کر دیا معلوم ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بندھن کو کھول دیا۔ جب وہ کراہنا بند کر دیے تو سرکار کو اطمینان ہو گیا، بے چینی بے قراری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار نے وہ انصاری صحابی سے پوچھا کیا بات ہے عباس کرا نہیں رہے ہیں؟ تو انصاری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کے بندھنوں کو کھول دیا ہے آپ کی بے قراری کو کم کرنے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا صرف میرے چچا کو ہی کیوں، جتنے کفار قید ہو کر آئے ہیں ان کے بھی ہاتھوں کو کھول دو۔ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ چچا کو جو ہے نا کھول دیا، دوسروں کے ساتھ امتیاز کیا۔ تو چچا کا تو رشتہ داری تھی، لیکن وہاں رشتہ داری بھی نہیں تھی، وہ خون کے پیاسے تھے، وہ کوئی جو ہے نا فدیہ دینے ہدیہ دینے کے لیے نہیں آئے تھے، لڑنے کے لیے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کا دستور اور قانون ہے کہ جب مخالف پکڑا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کی خیر نہیں ہوتی ہے، اس کو یا تو جیل کی سلاخ، اگر کوئی دو ملکوں میں جھگڑا ہو جائے، جنگ ہو جائے تو کسی بھی ملک کے سپاہی اگر پکڑے جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن سرکار نے کیا کیا، ان کو جو ہے نا ان کو کھول دیا اور ہر صحابی کو ذمہ داری دی ایک ایک قیدی کی ذمہ داری دے دی۔ وہ تفصیلات تو بہت ہے، ایک بات بڑی اچھی ہے میں بتاتا چلو آپ۔ سہیل بن عمرو نامی ایک قیدی تھا، قید ہو کر آیا، وہ آنے کے بعد جو ہے وہ اس کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ سرکار بڑا خطیب تھا، اچھی تقریر کی صلاحیت اچھی تھی اس کے پاس، بڑا خطیب تھا، تو وہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا۔ اب قید ہو کر آ گیا، لڑنے آ گیا تھا، قید ہو کر آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمیشہ آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہتا ہے، تقریر کر کے، جذباتی تقریریں کر کے بھڑکاتا رہتا ہے، لہذا اس کے سامنے کے دو دانت نکال دیں گے تاکہ پھر یہ بدماشی نہ کرے اور یہ دشمنی، یہ جو ہے نا نفرت نہ پھیلائے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کل اسلام قبول کرے، ہو سکتا ہے کل یہ اسلام قبول کرے، اللہ اسے توفیق دے۔ تو لہذا آپ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں فرمایا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی۔ اس کے بعد ہوا کیا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو وصال ہونے کے بعد جو نئے مسلمان تھے وہ اسلام سے پھرنے کی طرف آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب سرکار ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب اسلام دین کہاں باقی رہے گا، ختم ہو جائے گا اسلام۔ یہ سوچ کر جو نئے ابھی راسخ العقیدہ جو نہیں تھے، جو مضبوط ایمان والے نہیں تھے، وہ ہلکا ایمان سے پھرنے لگے۔ تو وہی شخص جو اب تک سرکار کی مخالفت میں پرزور تقریریں کر کے دشمن بناتا تھا، آج وہی تقریریں کر کے جن کا ایمان متزلزل ہو رہا تھا ان کو بھٹکنے سے بچا لیا ہے، جن کا ایمان متزلزل ہو رہا تھا ان کو بھٹکنے سے بچا رہا ہے۔ تو لہذا جو سرکار کے خلاف لوگوں کو بتاتا تھا، آج وہی ایمان والوں کو ڈوبنے کی نیا ڈول رہی تھی تو اس کو جو ہے نا ثابت قدمی عطا کر رہا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اور طائف کو تشریف لے گئے، طائف میں آپ پر طرح طرح کا ظلم کیا گیا، پتھر مارے گئے، جسم پورا لہو لہان ہو گیا، خون نکل کر کمزوری سے غشی آ کر بیٹھ جاتے، بے ہوشی کی طاری ہو کر بیٹھ جاتے، اٹھایا جاتا پھر مارا جاتا پتھر۔ جب طائف سے واپس آئے ان کے ایمان سے مایوس ہو کر تو ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے کہ طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کے پیس دوں گا، آپ صرف ایک حکم دیجئے، پہاڑوں کے درمیان ان کو، طائف ایک پہاڑی علاقہ ہے، آج آپ گئیں گے تو معلوم ہوگا، تو جو ہے نا پیس دیں گے ہم۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں یہ نہیں تو ان کی نسل میں کوئی ایمان لانے والا، اللہ کا نام لینے والا پیدا ہو۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو عزیز علیہ ما عنتم، سرکار کو کسی کا مشقت میں پڑنا یا کسی کو مشقت میں ڈالنا یہ سرکار کو ناگوار تھا، سرکار کے لیے پسند نہیں تھی۔ یہ تو سب کے لیے تھا، غیر مسلم، منافق، مسلمانوں کے لیے۔ آگے خصوصیت کے ساتھ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ سرکار مومنین کے ساتھ مہربان بھی ہیں اور جو ہے نا رحم فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ عربی میں ایک لفظ ہے رؤوف، رؤوف کا جو ہے نا کہتے ہیں وہ اسم مبالغہ، اسم مبالغہ کے معنی اس کے اندر معنی میں زیادتی کو بتلاتا ہے۔ رؤوف کے معنی بہت زیادہ مہربان، خالی مہربان نہیں،
سرکار مومنین کے تعلق سے بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان. اور رحیم جو ہے نا ایک صفت مشبہ کا صیغہ ہے. صفت مشبہ کا صیغہ بتاتا ہے اس کے اندر جو معنی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پائے جانے کو بتاتا ہے. ہمیشہ وہ معنی اس کے اندر ہمیشہ پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا کروں، عربی میں ایک لفظ ہے ضاربن. بولیے سر، ضاربن یہ ایک عام لفظ ہے. ضاربن یعنی مارنے والا. مارنے والا، آپ اس کو مارنے والا کب بولیں گے؟ جب تک مار رہا ہے. مارنے والا بولیں گے خاموش رہے تو مارنے والا نہیں بولتے. یہ ایک عارضی معنی پڑ رہا ہے. لیکن وہی حسین خوبصورت، حسین خوبصورت، یہ ایسے معنی کو بتلاتا ہے کہ وہ خوبصورتی انسان کے اندر ہمیشہ پائی جانے والی چیز ہے، عارضی چیز نہیں ہے. گھنٹے میں خوبصورت، گھنٹے میں بدصورت نہیں رہتا. تو یہ رحیم جو صیغہ ہے عربی میں، یہ جو لفظ ہے، یہ کسی بھی چیز اس کے اندر جو معنی ہوتے ہیں اس کے ہمیشہ پائے جانے کو بتلاتا ہے. تو سرکار رحم فرمانے والے ہیں مومنین پر، شفقت فرمانے والے ہیں، مخصوص وقت میں نہیں، ہمیشہ، زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی، اور حشر میں بھی. ہر وقت سرکار جو ہے نا مومنین کے تعلق سے مہربان بھی ہیں تو حد درجے مہربان ہیں، رحیم بھی ہیں تو وقتیہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے مومنین پر مہربان ہے. مومنین پر ہمیشہ کے لیے مہربان ہے. تو مہربانی کی مثالیں کیا ہے؟ رحمت کی مثال کیا ہے؟ وہ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا چلوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی. اللہ رب العزت سے سرکار نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں. اگر کبھی کسی مسلمان سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے مجھے غصہ آ جائے، مجھے ناراضگی ہو جائے، اور میں کبھی اس کے حق میں کوئی بری بات کہہ دوں یا کوئی بددعا دے دوں، یا کوئی بری بات مطلب بددعا کی شکل میں کوئی بری بات، سرکار تو بددعا غیروں کو بھی نہیں دیتے تھے، کوئی بری بات اس کے تعلق سے کہہ دوں غصے میں آ کر، کوئی نامناسب بات، نامناسب کا مطلب یہ ہے جو اس کے حق میں اچھی نہ ہو، تو ایسی بات اگر اس کے تعلق سے کہہ دوں تو اے اللہ میری اس غصے میں کہی ہوئی بری بات کو بھی دعا میں تبدیل فرما دے. اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ خلاصہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بددعا کو بھی دعا میں تبدیل فرما دے. یہ مومنین کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے. میری بددعا کو بھی دعا میں ان کو جو ہے نا تبدیل فرما دے، اس کو میری الفاظ سے نقصان مت پہنچا. یہ مومنین کے ساتھ سرکار کا رحم ہے. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار کا کوئی محبوب ترین عمل ہوتا، پسندیدہ عمل ہوتا، سرکار چاہتے کہ اس کو پابندی سے کیا کرے، پابندی سے کیا کرے، لیکن جو ہے نا اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں میری پابندی کی وجہ سے مسلمانوں پر واجب نہ ہو جائے، کہیں میری پابندی کی وجہ سے مسلمانوں پر واجب نہ ہو جائے. اور سرکار نے خود فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر مسواک کے فوائد کے پیش نظر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو واجب قرار دوں، مسواک کرنا وضو میں واجب قرار دوں، لیکن میری امت کی مشقت کا خیال آتا ہے کہ اگر واجب ہو جائے امت عمل نہ کرے تو پھر جو ہے نا وہ مصیبت میں پڑ جائے گی، گناہ میں مبتلا ہو جائے گی، اسی لیے میں نے اس کو واجب قرار نہیں دیا امت کی مشقت کا، امت کو گناہ میں پڑنے سے بچانے کے لیے. اسی طرح تراویح بھی سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن جماعت کے ساتھ، 2 یا 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھے. اس کے بعد سرکار جو ہے نا مسجد میں تشریف لائے، گھر میں تراویح پڑھ لی. کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ اگر سرکار پابندی سے تراویح اگر پڑھ لیتے جماعت کے ساتھ 20 رکعت تو وہ واجب ہو جاتی. اگر تراویح واجب ہوتی تو آج کیا ہوتا وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے. آج کیا ہوتا وہ آپ میرے سے زیادہ کیا ہے منم بہتر جانتے. ہم تو صرف کبھی 10 پڑھ کے نکل جا رہے ہیں، کبھی 6 شبی شبینہ پڑھ کے نکل جا رہے ہیں، کبھی 1 شبی شبینہ پہ کام چلا لے رہے. تو کیا ہونا 10 بولے تو 20 دن کا واجب چھوٹ گیا، 6 شبی شبینہ بولے تو تقریباً 27 دن کا، 26 سے 27 دن کا واجب چھوٹ گیا. 1 شبی شبینہ بولے تو تقریباً 29 دن یا 28 دن کا واجب چھوٹ گیا. تو یہ سرکار کی مہربانی ہے کہ آپ نے سرکار تراویح پر پابندی اس لیے نہیں فرمائی کہ جو ہے نا کہیں واجب نہ ہو جائے آپ پر. اور مشقت کا جو ہے نا محبت کا عالم یہ ہوتا کہ نماز کی حالت میں ہوتے اور اگر کوئی بچہ رونے لگتا تو سرکار نماز مختصر فرما لیا کرتے اور ماں سے کہتے کہ بچے کو خاموش بٹھا دو، بچے کو خاموش بٹھا دو. اور یہ قرآن کریم کی یہ آیت آپ نے مقررین اکرام سے سنی ہوگی،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم جو ہے نا ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت کا شان نزول، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے امت کی شفاعت کے لیے دعا مانگنے لگے، امت کی شفاعت کے لیے دعا مانگنے لگے، تو اللہ نے یہ قرآن کی آیت، اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم امت کی شفاعت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اللہ نے وہی فرمائی، امت کی شفاعت اور بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ راضی کر دیں گے۔ یہ جواب ملا، پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہے تو میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ سے راضی نہیں ہوں گا مطلب یہ جو ہے نا میں راضی نہیں ہوں گا، بس برابر اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرتا رہوں گا، برابر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہوں گا، بخشش طلب کرتا رہوں گا، اس وقت تک نہیں سنوں گا۔ راضی نہیں ہوں گا مطلب اس وقت تک نہیں سنوں گا۔ یہ جذبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے تعلق سے، امت کے تعلق سے۔ جب ابھی بہت سی 20 مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ تو ایسے محبت والے رسول، ایسے عظمت والے رسول، ایسی عظمت والی ہستی اللہ نے ہمیں دی ہے، نہ یہود و نصارہ کو دی۔ یہود و نصارہ کو تو افسوس یہی تھا نا کہ سرکار ہمارے پاس تشریف نہیں لائے، ان کو نہیں آنے کا افسوس ہے، ہمیں آنے کی قدر نہیں ہے، ان کو نہیں آنے کا افسوس ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے نا سرکار نبی آخر الزماں بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن سرکار بنی اسماعیل میں آ گئے۔ بنی اسماعیل کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند ہیں، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 1000 انبیاء آ گئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے سوائے سرکار کے۔ تو یہود و نصارہ کو یہی خواہش تھی، یہی سمجھتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سرکار تشریف لائیں گے، آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن اللہ نے آخری نبی کی سعادت بنی اسماعیل کو عطا فرمائی۔ اور جس طرح سرکار اپنے فضائل میں لا شریک لہو ہے، یعنی اپنے فضائل میں اپنا شریک نہیں رکھتے، اپنا ثانی نہیں رکھتے، اپنے کمالات میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اپنی نبوت میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے، کیونکہ جس نبی کی اولاد میں آپ تشریف لائے اس میں کوئی نبی نہیں تھا سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن والدین کے اوپر آپ پیدا ہوئے وہاں کوئی اولاد نہیں تھی سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جگہ تنہا نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی شریک نہیں تھا، نہ محاسن میں، نہ خوبیوں میں، نہ کمالات میں، نہ نبوت میں، نہ مراتب میں، نہ محبوبیت میں، نہ خاتمیت میں، نہ کسی بھی معاملے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ تو لہذا کتنا صدمہ تھا یہود و نصارہ کو، میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاتا چلوں۔ سرکار بنی اسرائیل میں نہیں آئے، اس کا کتنا صدمہ تھا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ مکے میں سرکار کی ولادت جس وقت ہوئی، جس صبح کو سرکار کی ولادت ہوئی، اس وقت 12 ربیع الاول کو ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ میں آیا ہوا تھا، کیونکہ یہود و نصارہ اطراف و اکناف کے لوگ جو ہے مکے میں تجارت وغیرہ کے لیے آتے تھے، یہودی تجارت کے لیے آیا تھا تو اس نے پوچھا آج جو ہے نبی کیا تمہارے پاس کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ مکے والوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ وہاں کے والوں کو نہیں معلوم، لیکن دوسری طرف سے آیا ہوا یہودی پوچھ رہا کیا تمہارے پاس کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں معلوم، نہیں آج نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے ہیں، چلو تلاش کریں۔ جب تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، عبد المطلب کے گھر میں جو تھے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب گئے تو جانے کے بعد دیکھا، جب یہودی گیا، جب سرکار کو دیکھا، سینے کے پیچھے مہر نبوت کو دیکھا، ایک چیخ مار کر یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلے گئی۔ تو انہیں سرکار ان کے نسل میں، ان کے نسب میں اور ان بنی اسرائیل میں نہ آنے کا انہیں اتنا دکھ تھا کہ وہ سرکار کی پیدائش پر بے ہوش ہو گیا تکلیف کی وجہ سے۔ لیکن ہمیں سرکار جیسی عظیم نعمت ملی، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے،
ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں۔ قدر کرنے کا مطلب خالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو سنیں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق جو ہے نا گزارنے کی کوشش کریں۔ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات کو بھی، ان باتوں کو بھی مانتے تھے جن کا سرکار حکم دیتے تھے، اور ان باتوں کو بھی مانتے تھے، ان باتوں پر بھی عمل کرتے تھے جس کا سرکار حکم نہیں دیتے تھے۔ کامن باتیں ہوتی تھی، کامن باتیں ہوتی تھی، کوئی سنت کا درجہ نہیں رکھتی تھی، وہ کوئی شریعت کا درجہ نہیں رکھتی تھی، کامن باتیں بھی سرکار کی جو ہے نا سرکار اس کو، صحابہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھوڑے پہ سوار ہوتے مسکراتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھوڑے پر سوار ہوتے مسکراتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، مناسبت کوئی وقت خوشی ہونے کی، مسکرانے کی کوئی مناسبت ہوتی نا، کیوں آپ کبھی بھی گھوڑے پر سوار ہوتے ہی مسکراتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میرے سرکار گھوڑے پر سوار ہو کر مسکراتے تھے، اسی لیے میں بھی مسکراتا ہوں۔ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا، یہ کوئی سرکار کی سنت نہیں تھی، نہ سرکار نے حکم دیا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو۔ کسی وقت اتفاق سے سرکار گھوڑے پر، ہو سکتا ہے خوشی کے عالم میں تھے، گھوڑے پر کوئی جہاد کے لیے جا رہے ہوں گے یا کوئی دین کے کام کے لیے جا رہے ہوتے، اتفاق سے سرکار خوش ہو گئے۔ سرکار کا ایک مرتبہ خوش ہو جانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کے لیے وہ نمونہ بن گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ٹھہرے ہوئے ایک جگہ گول اونٹنی کو گھما رہے، اونٹنی کو گول گھما رہے، گھماتے رہے تو کیا ہوا معلوم، پوچھے لوگ کہیں کوئی کیا گھما رہے ہیں، یا کچھ ایسی کوئی گھمانے والی بات تو نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے گھما رہا ہوں کہ میں نے سرکار کو ایک مرتبہ یہاں سواری گھماتے ہوئے دیکھا، اور یہی عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ سفر میں تھے، سرکار ایک مقام پر کیا ہے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گئے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری حیات میں جب کبھی بھی وہ راستے سے گزرتے تو اس مقام پر ضرورت نہ بھی آتا تو جا کر بیٹھ کر آتے تھے، کیونکہ میرے سرکار یہاں پر ایک مرتبہ بیٹھے تھے۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ اتباع، نہ سرکار نے حکم دیا تھا، نہ کوئی شریعت کا حکم تھا، نہ کوئی ویسی پابندی تھی، لیکن صحابہ کا سرکار کی اتباع کا جذبہ اس قدر تھا، جو حکم دیتے وہ بھی کرتے، جو شریعت ہوتی وہ بھی کرتے، اور جو صحابہ اکرام جو ہے نا جو سرکار ذاتی طور پر اپنی عادت کے طور پہ کرتے اس کو بھی سنت اپنی جو ہے نا اپنی زندگیوں میں لیتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو پسند نہیں تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو پسند نہیں تھا، لیکن سرکار کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ جب کبھی کہیں دعوت پہ جاتے تو کدو جو سالن میں ہوتا اس کو ٹٹول کے کھاتے تھے سرکار کدو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار کدو پسند فرماتے ہیں تو اپنی پسند کو ترک کر کے کدو بھی شوق سے کھانا شروع کر دیا، کدو بھی شوق سے کھانا شروع کر دیے۔ یہ تھی اتباع صحابہ، یہ چیزیں ضروری نہیں تھی ان پر، لیکن وہ چاہتے تھے کہ سرکار کا کوئی بھی عمل ان سے چھوٹنے نہ پائے۔ آپ کو بہت سی اگر جو علماء ہیں یا جو حدیث جو ہے نا جو کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے یا حدیث جو ہے کا مطالعہ کرنے والے یا علماء کی آپ تقاریر سنتے ہیں تو ایک بات آپ کو معلوم ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث بیان فرمائی، بیان فرماتے فرماتے سرکار اپنی نشست بدل کر، بیٹھک بدل کر ٹیکا لے لی، بیٹھک بدل کر کیا کہ اب ایسے بیٹھے ہوئے تھے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، وہ ایک ادب سے بیٹھے ہوئے تھے تو کیا کرے دوران گفتگو کیا کرے تھوڑا ادب سے بیٹھنے کے بجائے ٹیکا لے کر بیٹھ گئے۔ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے وہ سرکار کی وہ عمل کرتے تھے۔ سرکار نے وہ عمل کوئی خاص وجہ سے نہیں کیا، آپ بیٹھے بیٹھے کبھی جو ہے نا نشست بدل جاتے ہیں تو سرکار نے نہ وہ کرنے کا حکم دیا، نہ کوئی وہ سنت تھی، نہ کوئی ایسا شریعت کا حکم تھا، لیکن سرکار کی اس تبدیلی کو انہوں نے اس طرح زندہ رکھا، عمل سے اس طرح زندہ رکھا کہ جو ہے نا رہتی دنیا تک جب تک بھی وہ حدیثیں بیان کرتے رہے، جب بھی وہ حدیث آتی، وہ لفظ آتا، وہ مقام آتا تو سرکار جیسے تبدیل کیے تھے بیٹھک، وہ بھی بیٹھک کو تبدیل کرتے۔ یہ تھا اتباع صحابہ۔
جو چیزیں سنت تھی واجب تو وہ تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن سرکار کی عام عادات مبارکہ کو بھی اس طرح نقل کیا کرتے تھے کہ جنہوں نے سرکار کی ہر ادا کو محفوظ رکھا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو چیزیں فرائض اور واجبات ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے، سرکار کی سنتوں کا علم نہیں ہے، سرکار تجارت کیسے فرماتے تھے، سرکار کی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، سرکار اولاد کی تربیت کے بارے میں سرکار نے کیا کہا، اور سرکار تجارت کیسے کیا کرتے تھے، اور سرکار کا جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کیا اہتمام فرماتے تھے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس 0/0 ہو گئی۔ اولاد کی تربیت کو چھوڑ دیے، بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے لگی، سرکار کی ازدواجی زندگی کو کا مطالعہ نہیں کیے، بات کرے کہ بیوی کو طلاق دے رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، سرکار نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ان کو کیسے برداشت کیا، ان کے ناز و انداز کو کیسے برداشت کیا، پھر ازواج مطہرات نے سرکار کے ساتھ جو معاملات کیے وہ کیسے تھے، وہ معاملات کیا تھے۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں نہ ہماری خواتین نے پڑھا امہات المومنین کی زندگیوں اور صحابہ کی زندگی کو، نہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج زندگیاں شادی ہونے کے بعد جو ہے نا چائنا کے پیس کے ویسی ہماری شادی کا حال ہو گیا، صبح میں لے لیے شام تک ٹوٹ گیا، شام میں لے لیے تو کوئی گارنٹی نہیں، تو ہماری شادی ازدواجی زندگی چائنا پیس کی ویسی ہو گئی کہ کب ٹوٹے گا، کب سروس اس کی ختم ہو جائے گی معلوم نہیں۔ کیونکہ ہم نے ازدواجی زندگی سرکار کا مطالعہ ہی نہیں کیا کہ سرکار ازواج مطہرات کی جو ہے نا کیسے ناز و انداز برداشت کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کا سرکار کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اور پھر جو ہے کبھی ازواج مطہرات میں اختلاف ہو جاتا تو ان کے والد آ کر سرکار کی بیٹی کی تائید نہیں کرتے تھے بلکہ بیٹی کو یہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو ہوئی، گفتگو میں جو ہے نا تھوڑی سی آواز بی بی عائشہ کی بلند ہو گئی۔ شوہر بیوی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، کبھی جو ہے نا نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، تو بے تکلفی ہے تو نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، تو جو ہے وہ آواز ذرا بلند ہو گئی، تو اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر بیٹی کو پکڑ کر ایک تماچا مارنے کے لیے گئے، اور یہ کہتے ہوئے تماچا مارے، کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتی ہے؟ تو سرکار نے بیچ میں آ کر جو ہے نا بچا لیا، نہیں چھوڑ دو بول کے بچا لیا۔ یہ نہیں کہ سرکار میں اور آپ رہتے تو ماریں دو، ایک بہت پکار رہی تھی بولتے۔ تو سرکار نے ان کو والد گرامی کے تھپڑ سے بچا لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی جو ہے کے ساتھ کیا آپ کا معاملہ تھا؟ کبھی مکان میں ریس لگاتے تھے، جان بوجھ کر پیچھے ہو جایا کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائے جیت کر۔ آج ہے ہمارے پاس سرکار کی مطالعہ ہے، زندگی کا مطالعہ ہے سرکار کی، نہ ہم سرکار کے جیسے، نہ تجارت میں سرکار کا نمونہ ہے، نہ ازدواجی زندگی میں سرکار کا نمونہ ہے، نہ عبادت میں سرکار کا نمونہ ہے، نہ شریعت میں سرکار کا نمونہ ہے، نہ طریقت میں سرکار کا نمونہ ہے، بلکہ سرکار کے بھیجنے کا مقصد ہی نمونہ بنانا تھا۔ سرکار کے بھیجنے کے مقصد کو ہی ہم نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ وہی ہوگا، دنیا میں ذلت اور رسوائی، دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی ہماری۔ تو لہذا آج ضرورت ہے اس بات کی کہ سرکار کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ مطالعہ نہیں ہو سکتا، آج ایک فیشن بن گیا، کیا بھی بولتے ہیں اردو نہیں آتی، اردو نہیں آتی، کیا سمجھ رہے ہو؟ تو فیشن کی بات سمجھ رہے، وہی اردو نہیں آتی بولنے والے کو انگلش پوچھو، انگلش بھی نہیں آتی، چلو بھائی انگلش اچھی آتی بول کے اردو نہیں آتی برابر ہے تو بات میں پورے ویسے نہیں رہتے، ایک کا دکا نکل جاتے بھی سمجھیے، نہیں میرے کو اردو نہیں آتی بول کے ایسا ناک چڑھا کے بولتا اردو نہیں آتی، میرے کو اردو نہیں آتی، رہا بھائی ٹھیک ہے انگلش میں ہے یہ پڑھیے بولے تو وہ بھی نہیں آتا۔ تو سنیے، روزانہ زندگی میں آپ کو یہ دنیا میں پیدا ہوئے، اسکول میں شریک ہوئے، تعلیم ہوتے ہی نوکری کے لیے لگ گئے، نوکری ملنے کے بعد شادی کر لیے، شادی کرنے کے بعد بچے پیدا ہو گئے، بچوں کو اسکول کو چھوڑنا، لانا، پکانا، یا عورتیں جو ہے نا پکانا، یہ وہ سب جو ہے نا خالی زندگی پوری گزر گئی۔ لیکن مسلمان کو صرف یہ زندگی نہیں، دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی، اور یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی زندگی کو بھی لے کر چلنا ہے۔ ارے آخرت کی زندگی ہے، آخری عمر میں کریں گے یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارا تصور کیا ہو گیا؟ زندگی بھر دنیا کی زندگی کرو، آخری عمر میں گھٹنے میں بیٹھ کے نماز پڑھنے ٹھہر کے نہیں آ رہا، سب آخری عمر میں آخرت کے واسطے کام پورے جتنے بھی کر رہے ہیں وہ آخری عمر میں کرنا نہیں، آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی یہ کرنا ہے۔
اور ہمیشہ جہاں دین و دنیا ٹکرا جائے تو دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا کو ترک کرنا ہے، آخرت کو ترجیح دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عارضی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. تو آپ نوکری بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت، ضروری معلومات، سرکار کی سیرت، یہ بھی کیا کیجیے آپ سیکھیے. نوکری کر رہے ہیں تو آپ کی جو ہے نا ذمہ داریاں کیا ہے نوکری کے تعلق سے، اسلام نے کیا احکامات دیے. تجارت کر رہے ہیں تو کیا چیزیں ہیں، شادی ہونے کے بعد بیوی کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ آپ کی تربیت کے معاملات کیا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہونا چاہیے، بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہونا چاہیے. اسی طرح عورتوں کا شوہر کے ساتھ معاملات کیا ہونا چاہیے، ساس اور خسر کے تعلق سے کیا معاملات ہونا چاہیے، نندوں کے ساتھ اور نندوں کا بھاوجوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. ہم نے پورا بھلا دیا. کلمہ بھی یاد رہے سو مشکل ہے، ویسا ہو گیا ہمارا حساب. 5 کلمے تو یاد نہیں ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں. برا مت سمجھیے گا، برا مت سمجھیے گا. اگر اٹھا کے پوچھوں یہاں جتنے لوگ ہیں اس میں سے 90% لوگ میرے کو یقین ہے 5 کلمے نہیں سنا سکتے. ہاں ہو سکتا ہے جو ہے نا ایک 70-80% لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکیں گے. کلمہ جو بنیاد ہے ABCD کا درجہ ہے. آپ ABCD نہیں آئے اور خواب دیکھ رہے ہیں پروفیسر. یہ شیخ چلی ہے، شیخ چلی کا واقعہ معلوم، آخری بات رکھتے ہو. شیخ چلی وہ تو خوابہ دیکھتا تھا ان خالی. خیر یہ واقعے کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا. میں کوئی دلیل کے طور پر نہیں، مثال کے طور پر بات کروں. مثال کے طور پر یہ واقعے کو پیش کروں. شیخ چلی کیا کر رہا، انڈے لے کے جا رہا. اب خواب دیکھنا شروع کر دیا. یہ انڈے لے جاؤں گا، اس کے بعد مرغی کو بٹھاؤں گا، بچے نکلیں گے، پھر وہ بچے انڈے دیں گے، پھر ان کے انڈے بٹھاؤں گا، پھر بچے نکلیں گے. اس طرح میرے گھر میں بڑے مرغیاں، ایک فارم بن جائے گا مرغیوں کا. یہ سوچتے سوچتے جا رہا، سامنے پتھر آ گیا، اوندے گر گیا، انڈے پورے پھٹ گئے. تو ہمارا معاملہ بھی ایسی ہے. ابھی کچھ بھی کیا بھی نہیں ہوا، خالی کلمہ پڑھے، نہ وضو کا معلوم، نہ طہارت کا معلوم، نہ غسل کا معلوم. خواباں کس کے دیکھ رہے ہیں؟ میں عاشق رسول ہوں، جنتی ہوں، پلاٹ میرا بک ہے. میں غوث پاک کا غلام ہوں جو ہے نا، میں جنت میں میرا پلاٹ بک ہے. نہ غوث پاک کے بھیجنے کا مقصد ہم نے ادا کیا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد ہم نے ادا کیا. کل غوث پاک پوچھیں گے، بڑے میرا دعویٰ کرتا تھا، میرا مرید ہونے کا، میرا غلام ہونے کا، میرا وہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. میں نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک تعلیم تجھے عمل کرنا تو دور کی بات بتا سنا. عمل تو دور کی بات ہے، چھوڑ دے. ایک تعلیمات، میری تعلیم میں سے ایک تعلیم تجھے یاد ہے کیا؟ جب کیا جواب دیں گے؟ تو انبیاء کا مقصد ہو، اولیاء کا مقصد ہو، یہ کس کے لیے بھیجا گیا؟ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث کے لیے ان لوگوں کو نہیں بھیجا گیا. ان کی زندگی کا بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی تعمیر کریں. ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی تعمیر کریں، اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی زندگی میں جگہ دیں. دو کاریگر تھے مطلب پھول بوٹے بنانے والے. تو ایک بادشاہ کیا کیا، کمپٹیشن رکھا. دو مشہور کاریگر تھے. بادشاہ کیا کیا، کمپٹیشن رکھا. کیا کمپٹیشن رکھا؟ دونوں میں جو اچھا ڈیزائن بنائے گا اس کو انعام دوں گا بول کے. دونوں میں جو اچھا ڈیزائن بنائے گا اس کو میں کیا کروں گا، انعام دوں گا بول. ایک 2 دیواریں رکھ دی گئی ان کے لیے، دیوار جو بھی ہو سکتی تھی، دو پتھر رکھ دیے گئے اور اس کے درمیان پردہ رکھ دیا گیا. اتنے دن کی مہلت دے دی گئی. اتنے دن میں کیا کروں گا، میں ایک مثال کے طور پر 1 ہفتے کے بعد میں آؤں گا، آ کر تمہارے کاریگری کا نمونہ دیکھوں گا. ایک کاریگر کیا کرنے لگا، بڑے پھول بوٹے وغیرہ زبردست ڈیزائن اتارنے لگا. اب دوسرا کاریگر کیا ہوشیاری کرا، وہ جو پتھر تھا خالی اس کو صاف کرنے لگ رہا. پتھر کیا کرنے لگا، خالی صاف کرنے لگا. کرتے جب تک وہ وقت آ گیا، وہ جو ہے نا پورا پتھر کو آئینہ بنا دیا. پتھر کو کیا کر دیا، آئینہ بنا دیا. جب بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا، درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو یہ جو ہے نا پھول بوٹے اس میں دکھنے لگے. یہ پھول یہ بوٹے اس میں نظر آنے لگے. تو بادشاہ نے اس کی عقل مندی اور اس کی ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے یہ پھول کے بیل بوٹوں والا کو جو ہے نا اس نے انعام نہیں دیا، بلکہ یہ صفائی کرنے والے کو اس کا انعام دیا کہ اس نے کتنی ہوشیاری اور سمجھداری سے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سرکار اولیاء اکرام کی سیرت، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگی طرح
رہا ہے اپنے باطن کو اس قدر پاک بناؤ، اپنی زندگی کو اس قدر پاکیزہ بناؤ کہ وہ بیل بوٹے اپنی زندگی میں نظر آنے لگ جائے. کوئی دیکھنے والا کہے یہ غلام غوث ہے، یا غوث بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور یہ کوئی دیکھنے والا کہے کہ یہ غلام رسول ہے، یا رسول اللہ بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے، نعرہ رسالت بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے. دیکھنے والا خود کہے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، دیکھنے والا کہے کہ یہ غلام اولیاء جا رہا ہے، دیکھنے والا کہے کہ یہ سچا مسلمان جا رہا ہے. ہمیں اپنے باطن کو، اپنی زندگیوں کو اتنا پاکیزہ اور اتنا ان کی زندگی کا ایسا نمونہ بناؤ کہ پھر خدا بھی جو ہے نا دیکھ کے وہ خدا کی طرف سے یہ انعام ملے کہ میرے محبوبوں کا اس نے کس قدر نمونہ اختیار کیا. آخری بات بولتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، موقع اور محل کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جو ہے نا میں نے پڑھا نہیں لیکن سنا ہے. خیر سنو یا نہ پڑھو، یہ دلیل کے طور پر نہیں، مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے. تو حقیقت پر نہیں، وہ مثال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک آدمی نے، جیسا ہمارے پاس مصعب شادی ہونے کا وظیفہ بولو، نوکری ہونے کا وظیفہ بولو بول کے جیسا ہمارے پاس وظیفے لے کے بولتے نا، تو جو ہے نا کاروبار نہیں چل رہے وظیفہ بولو، تو کاروبار نہیں چل رہے تو دیکھو وجہ کیا ہے، آپ کی کیا کوتاہی ہے. کاروبار کو پہلے آپ کو تجربہ ہونا کاروبار میں، اور اس کے بعد پھر جس مقام پر آپ دکان لگائے ہیں وہ ایریا اس کے جو ہے نا چائے کے ہوٹل کے بازو میں 5 ڈبہ لگائیں گے تو جو ہے نا چلیں گا، چائے کے ہوٹل کے بارے میں 5 ڈبہ لگائیں گے تو چلے گا، میں دوسری جگہ جنگل میں لگا تو بولے تو کون کھاتے جی. تو ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے کاروبار کرنے کا انداز نہیں آتا، یا ہمیں تجربہ نہیں ہوتا، یا مقام صحیح نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے کہ مصعب کاروبار چل رہے نہیں، اللہ تعالیٰ میرے کو اتنی کوشش کرتے بھی نہیں ذرا دعا کیجیے مصعب، وظیفہ بولیے مصعب بولتے ہیں. کوتاہیاں کہاں ہیں وہ غور کرو، تمہارے انداز میں کیا ہے یہ کرو. زمانہ کس بات کی مانگ کر رہا ہے وہ نہیں دیکھتے. تو بہرحال خلاصے گفتگو تو جو ہے نا یہ بات یہ ہے کہ آ کے حضرت سے پوچھے. ویسے ایک وظیفہ حضرت وہ ان بیچارہ دنیا دار نہیں تھا، ذرا دیندار تھا، سمجھو ان کا ہے ذرا دیندار تھا. ان کیا بولا، اس کا مطالبہ دنیا کا نہیں تھا، حضرت وظیفہ بتائیے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے. وظیفہ بتائیے کہ سرکار کا کیا ہو جائے، دیدار ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ سنت رسول کا پابند ہو جا، نیند میں خواب میں دیدار کی کیا بات کر رہا ہے، بیداری میں دیدار ہو جائے گا، بیداری میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا. تب جب تیرے سامنے یہ چیز ہوگی کہ مصطفیٰ کی داڑھی کیسی تھی، مصطفیٰ نے کیسے امامہ باندھا تھا، مصطفیٰ کی زلفیں کیسی تھی، مصطفیٰ کا لباس کیسا تھا، آپ کے طرز زندگی کیسا تھا، آپ کے کھانے کا انداز کیسا تھا، آپ کے پینے کا انداز کیسا تھا، یہ جب تیرے سامنے سرکار کی سیرت ہوگی، سرکار کا نمونہ ہوگا، تو وہ تو خواب کو تو دور کی بات، بیداری میں تجھے تصور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت، اتنا نہ صحیح مگر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ کل سرکار کے سامنے منہ دکھا سکے، یا رسول اللہ کوتاہی ہے ہی ہے، یہ ہوئی ہے، لیکن جو ہے نا کچھ کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن جتنا ہو سکا پھر بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. منہ دکھانے کے واسطے تو بھی کچھ بھی ہونا، ایسا نہیں ہونا بیل گنوا کے رسی لائے بولے ایسی بات. منہ دکھانے کے واسطے تو بھی کچھ نیک اعمال ہونا کہ یا رسول اللہ پابندی تو کا حق ادا نہیں کیا، آپ کی اتباع و پیروی کا حق تو ادا نہیں کیا، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے کوتاہیاں رہ گئی ہیں، لیکن جو بھی ہے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے. پورا نہیں بول کے بولے تو کیا منہ سے جاتے پھر وہاں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بالکل پاک ہوں یا میں بالکل باعمل ہوں. اصلاح کی مجھے بھی ضرورت ہے. میں یہاں آپ کو جو ہے نا ایک بولنے والے کی ناصح کی حیثیت سے بڑے بڑھ رہا ہوں، ایک اپنے بھائی کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، ورنہ گناہ کوتاہیاں خرابیاں میرے اندر بھی ہیں، مگر کوشش اس بات کی کر رہا ہوں کہ کچھ ہو سکے، کچھ منہ دکھانے کے قابل بن سکو. حق تو ادا میں بھی نہیں کر سکتا، کچھ منہ دکھانے کے قابل بننے کی کوشش کریں، کوشش اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. تو الغرض عزیزو بتانا یہ مقصود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کو بھیجنے کا اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی زندگی کی تعمیر کریں. آپ وہ سب چھوڑ کر جو ہے نا یہ ادار پنچایتوں میں اگر لگ گئے تو پھر کیا ہوگا، آپ دنیا بھی آپ کی کامیاب نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو میری بات سمجھیے، سنیے، غور کیجئے، اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچیے. آپ کو دینی زندگی گزارنے کے لیے کوئی الگ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو چھوڑنے اسکول کو، اماں انہوں جو ہے نا 7 بجے 6 بجے 8 بجے بچہ جانا ہے وہ تو 6 بجے اٹھ جاتے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے فجر کی نماز ہو جاتی. بچوں کو جتنی پابندی سے اسکول کو لاتے لے آتے اتنی پابندی سے نماز میں حاضر ہو تو ولی بن جاتے. بچوں کے لیے جتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور جو ہے نا بیوی کے لیے جتنی بیوی کی ایک فرمائش ہے، جی آپ کے ویڈنگ اینیورسری آ رہی، میرے کو 1 تولہ سونا ہونا،
تو ٹھیک ہے جو ہے نا اس کے لیے آپ دوڑ دھوپ کریں گے, خرچہ لیں گے, کچھ بھی لیں گے, ختم جو ہے نا ویڈنگ اینیورسری پہ جو ہے نا شادی کی سالگرہ پر بیوی محترمہ کو دینا ہی دینا ہے, نہیں تو دوسرے دن سے کیا ہو جاتا ہے, غیر محسوس ہڑتال شروع ہو جاتی. کھانا تو چاول تو کچے ہو جاتے, سالن میں مرچی تو زیادہ ہو جاتی, یا جو ہے نا اب اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق کھانے انہیں نہیں پکنا شروع ہوتے. تو بہرحال عزیزان محترم, اب میڈم کو راضی رکھنا ہے, گھر سکون جہنم نہیں بننا ہے, اور تو پھر وہ تو کرنا پڑتا. تو ایک بیوی کی فرمائش پر ہم 60,000 اپنی استطاعت کے لحاظ سے, ہر کوئی سونا لانا ضروری نہیں ہے. میری استطاعت 5,000 کی ہے, میں کوئی 5,000 کا گفٹ لا لیا, نہیں لاتا میں, ویڈنگ اینیورسری کا میرا کوئی تصور نہیں ہے. یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. وہ زندگی کا ایک ایسا حادثہ ہے, وہ عبرت کے لیے ہے, خوشی کے لیے. مذاق میں بول رہا ہوں میں, آپ سمجھے, مذاق میں بول رہا ہوں, آپ اس کو وہ سمجھیں گے کیونکہ ذرا نیند دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں پر, اس لیے بول رہا. کیونکہ نوجوانوں کے لیے بھی وہی سب میں بڑا جو ہے نا دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے, شادی شدہ لوگوں کے لیے وہ دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے, اسی لیے میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں. تو لہذا بیوی کی خواہش کے لیے ہم 10,000 خرچہ کر دیتے ہیں, بیٹوں کی اسکول کی فیس کے لیے ہزاروں روپے خرچہ کر دیتے ہیں, اور جو ہے نا اولاد کی شادیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں. نہیں مصعب جمع کرا تھا, ہو جان دو. ارے اتنا کہیں وہ خرچہ کر رہے ہیں, یہ رکھو 10 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, 15 آئٹم کہیں بنا رہی بچی کی شادی میں, بچی کے واسطے رکھا تھا صاحب, پھر کیا تو سسرال والے تانا دیں گے. ارے رہو جی, تھوڑا سادہ کھلاؤ, بچی کے واسطے رکھو, زندگی میں اچھے برے وقت. نہیں صاحب رکھ دیا, جمع کر دیا, ہوں دو, اب کیا کرتے ہیں, کرنا ہے بولتے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے ہم اپنی اولاد, بیوی اور بچوں کے لیے خرچہ کر دیتے ہیں. کیجئے, شریعت منع نہیں کرتی, لیکن جب مسجد کو چندہ دینے کی بات آتی ہے تو جو ہے نا چندہ دینے کے لیے مؤذن کو اتنا پھراتے ہیں کہ وہ جتنا چندہ دے رہے اتنا پیٹرول ختم ہو جاتا اس کا. زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو قربانی دینے کی بات آتی ہے تو سب میں کم حصہ کون سے مدرسے میں ہے دیکھتے ہیں. ان چھوٹا کاٹو بڑا کاٹو مطلب نہیں ہے, وہ صاحب ذمہ دار, آپ کی بھی ذمہ داری ہے دیکھنا جاننا. زکوٰۃ کی بات آئی تو اماں اتنی زکوٰۃ دینا, تھوڑی دیں گے خیرات زکوٰۃ کے معاملے میں. تو اللہ کے حقوق کے معاملے میں جب ہمارا یہ معاملہ ہو, اور جو ہے نا دین کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں ہمارا یہ معاملہ ہو, اور پھر بیوی بچوں اور دنیا کی پوزیشن کے لیے ہم یہ خرچ کرتے ہیں, تو پھر ہم کیا تصور کریں کہ اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی رحمت آئے گی, ہم کامیاب و کامران ہوں گے, دنیا میں سرخرور ہوں گے, اور معمولی غیروں کو راضی کرنے کے لیے مشرکانہ اعمال کر رہے ہیں. آپ اسلام پر رہتے ہوئے, اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. غریب ہے مدد کیجیے اس کی, بھوکا ہے کھانا کھلائیے, ننگا ہے کپڑے پہنائیے, مظلوم ہے اس کی تائید میں کھڑے رہیے, کوئی بھی ہو. لیکن جو ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مشرکانہ اعمال میں جو ہے نا چلے جائیں. میں اشارہ دے رہا ہوں, آج فیس بک پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں, تازہ ویڈیوز, آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. تو ہم پہلے اسلام کی دہلیز کو ہے اگلنے کی کوشش کرتے دوسروں کو راضی کرنے کے لیے. ارے قرآن کہتا ہے اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کے رسول ان کو راضی کرنے کے زیادہ حقدار ہے, دنیا کے رشتے اور دنیا کے لوگ نہیں. ایک مسلمان ناراض ہو گیا فکر نہیں, بھائی ناراض ہو گیا فکر نہیں, بہنیں ناراض ہو گئی فکر نہیں, بیوی ماں باپ ناراض ہو گئے فکر نہیں. غیر ناراض نہیں ہونا. کہیں کوئی اسلام بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے, بھائی چارگی کو تم نے سمجھا ہی نہیں. شریعت کا, اسلام کا, دین کا لبادہ اوڑھ کر جانا یہ غلط ہے. اسلام مسلمان رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات میں ہر, جیسا میں نے ابھی بتایا, سرکار کو مسلمان کا مشقت میں پڑنا بھی برداشت نہیں ہوتا, غیر مسلم کا بھی تو بحیثیت انسان ہر ایک کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنے کا سرکار جو ہے نا شریعت حکم دیتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے خلاف, شریعت کو جو ہے نا ٹھوکر مار کے شریعت کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے نا جو مشرکانہ اعمال کرنے کے لیے چلے جائیں. یہ اجازت شریعت میں نہیں ہے, یہ بھائی چارگی نہیں ہوتی اسلام میں, یہ اخلاق نہیں ہے, یہ بزدلی ہے, ڈرپوک ہے. تو الغرض عزیزان محترم, میرا بتانے کا مقصد آپ کو کوئی جو ہے نا نفرت پیدا کرنا یا جو ہے نا جذبات میں لانا نہیں ہے, بلکہ میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں سرکار کی سیرت کو اپنانا ہے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. سرکار جب جوان ہوئے تو ماحول کیسا تھا؟ ہر طرف شراب عام تھی, ہر طرف زنا عام تھا, ہر طرف لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری عام تھی. لیکن ویسی پرآشوب ماحول میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کبھی کسی غیر غلط چیز سے داغدار نہیں ہوئی.
اس میں نمونہ ہے نوجوانوں کے لیے. تمہارے کالج کا ماحول غلط ہوگا, تمہارے دوستوں کا ماحول غلط ہوگا, پہلے تو ایسا ماحول اختیار کرنا ہی نہیں ہے. ہوگا بھی تو لہٰذا تمہیں ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے, بلکہ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا ہے. برے ماحول میں ایسے ہی رہو جیسے پانی میں تیل کا خطرہ ہوتا ہے, وہ ہوتا تو پانی میں ہے لیکن پانی کو قبول. تو الغرض عزیزان محترم, یہ چند باتیں تھیں, یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے نا رکھی گئی. امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.